پاکستانی ڈراماز نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ اسپورٹس کے چینل پہ میں محسن علی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سارے ویورز کا اور سبسکرائبرز کا، اور ریکویسٹ کرتا ہوں نئے آنے والے لوگوں سے کہ پلیز آپ لوگ بھی میرے چینل کو جلد جلد سبسکرائب کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو آج اس ڈرامے کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے کیسی تیری خود غرضی، ایپیسوڈ نمبر 28۔ تو ایپیسوڈ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ دارا جو ہے وہ شمشیر کے دوست کو فون کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ شمشیر کیسا ہے، اور ان کی والدہ کے انتقال کے بعد شمشیر کی لائف جو ہے وہ اور زیادہ ہیل ہو سکتی ہے۔ اس کا دوست حیران ہوتا ہے اور یہ سن کے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ بات اس کو پتہ نہیں تھی۔ دارا اس کو کہتا ہے کہ تم شمشیر کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور اگر اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کو دے دو۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ پھر مہک و شمشیر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ اس کو مزدوریوں والی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لائف جو ہے وہ ویسے بھی کافی مشکل چل رہی ہے۔ تو شمشیر کہتا ہے کہ وہ اس کو دکھانے کے لیے تکلیف نہیں دے رہا ہے اپنے آپ کو۔ مہک کہتی ہے کہ تم کوئی دوسری جاب ڈھونڈو، تم پڑھے لکھے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نواب دادا صاحب کے نام کی وجہ سے اس کو اچھی جاب نہیں مل سکتی۔ میں کہتی ہے تو کم از کم مزدوریوں والی جاب سے دور رہو۔ پھر ندا اور احسن کی گھر میں یہ لوگ ناشتہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ندا جو ہے وہ ایک نئی ڈش میں کھانا لے آتی ہے۔ یہ دیکھ کے احسن کی ماں جو ہے وہ کافی اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ پرانی ڈش کو ہی تمہیں پڑھ لینا چاہیے تھا، اور تم کا کوئی بھی سلیقہ نہیں ہے۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اور وہ کہتی ہے کہ اس کی مدر نے اس کو کوئی بھی سلیقے سکھائے بغیر شادی کر دی ہے۔ پھر ندا کہتی ہے کہ اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا ہے اور وہ کالج جائے گی، جس پہ اس کی احسن کی والدہ اور ناراض ہوتی ہیں۔ ندا کہتی ہے کہ وہ کالج سے آنے کے بعد سارے گھر کے کام کر لے گی۔ احسن بھی کہتا ہے کہ اس کو بھی نئی جاب مل چکی ہے، اور وہ صبح جاتے میں ندا کو چھوڑ دے گا اور واپسی میں ندا خود ہی آ جائے گی۔ پھر احسن کی ماں کہتی ہے گھر کا تو نظام ہی چینج ہونے والا ہے، اب دوپہر کو گھر کی صفائی ہوگی، رات کو ہم جو ہے وہ ناشتہ کریں گے اور صبح جو ہے وہ کھانا کھائیں گے۔ تو اس کے والد اس کو سمجھاتے ہیں کہ کھانے پہ دھیان دو۔ ندا پھر اپنی مدر سے اپنی سانس کی شکایت کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ شادی کے پہلے دن سے اس نے اس کو کچن میں بھیج دیا ہے، اور وہ عورت کیا چاہتی ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس پہ ندا کی والدہ اس کو ڈانٹتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ تمہاری چاچی ہیں اور تمہاری ساس ہیں اور تمہاری ماں کی عمر کی ہیں، اور تم کو ان کے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اور ایسا ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ تو ندا کہتی ہے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس بارے میں، اور پھر وہ مزید اپنی سانس کی شکایتیں کرتی ہے۔ ندا جو ہے وہ اس بات کو لے کے خوش نہیں ہے۔ ان کے والد بھی آفس سے اسی وقت گھر آتے ہیں، اور وہ ساری کنورسیشن جو بھی ندا نے اپنی والدہ سے کی ہے وہ سن لیتے ہیں۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اور پھر ندا کی والدہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ تم جو ہے وہ اس قسم کا بیہیویئر وہاں پہ نہیں رکھو، اور وہاں پہ وہ تمہارا گھر ہے، اور مہک کو دیکھو اس نے کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں۔ ندا کہتی ہے کہ وہ مہک کی بات نہیں کر رہی ہے، مہک کی وجہ سے ہی اس نے شادی کی ہے، ورنہ اس کو شادی کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا، اور مہک کے اور گھر والوں کی وجہ سے ہی وہ احسن سے شادی کرنے پہ تیار ہوئی ہے۔ مہک کے والد یہ ساری چیزیں اور کنورسیشن سنتے ہیں، اور وہ کافی زیادہ اداس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ندا کی والدہ سے کہتے ہیں کہ وہ یہ سب سن کے بہت حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے، کیونکہ انہوں نے تو لائف میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا، نہ کسی کو تکلیف دی، لیکن پھر بھی ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ پوری لائف سب کے ساتھ اچھے رہے ہیں اور سب کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ تکلیف نہ ہو، لیکن وہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ندا جلد اپنے نئے گھر میں سیٹ ہو جائے گی۔ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، لڑکیوں کو سب ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے لائف شادی کے بعد۔ ندا پھر اپنی سیلفیز لے کے تھوڑا خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی سانس جو ہے وہ پھر اس کو کسی کام کے لیے آواز دے لیتی ہیں۔
یہ سن کے ندا کا موڈ دوبارہ آف ہو جاتا ہے اور احسن بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہ احسن کو دیکھتی ہے اور احسن جو ہے وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ بھی اس سچویشن کو لے کے تھوڑا پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے. پھر ایک عجیب سین اس ڈرامے میں ہوا جو کہ کافی انسلٹنگ رہا شمشیر کے لیے. احسن جو ہے وہ گروسری شاپ پہ جاتا ہے جہاں پہ شمشیر کام کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کو کافی زیادہ برا بیہیویئر شو کرتا ہے اور وہ اس کی کافی زیادہ انسلٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا, تم تو اس سے بھی زیادہ برا ڈیزرو کرتے ہو, یہ تو کم برا ہے. شمشیر اس کی باتیں سن کے شرمندہ ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں کہتا. پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا. احسن پیسے جو ہے وہ زمین پہ پھینک دیتا ہے جب شمشیر اس کو بتاتا ہے کہ اس کا ٹوٹل بل کتنا ہوا. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جھک کے پیسے اٹھائے اور اس طرح وہ احسن کے پاؤں کے سامنے جھکے گا. یہ ساری سچویشن جو ہے شمشیر کا باس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں احسن کا یہ بیہیویئر دیکھ کے, اور احسن لگاتار اس کو تنزیہ نگاہوں سے اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے, اس کی کنٹینیوسلی بےعزتی کر رہا ہوتا ہے, لیکن شمشیر ایک لفظ بھی نہیں بولتا. ندا پھر آفس پہنچتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ احسن وہاں پہ جاب انٹرویو دینے آیا ہے. احسن وہاں اس کو کہتا ہے کہ اس نے شمشیر کو دیکھا, وہ تو بہت ہی بیکار جاب کر رہا ہے گروسری اسٹور پہ, اور اس کا رویہ کافی زیادہ انسلٹنگ تھا. اس کی بات سن کے مہک بھی کافی اپسیٹ ہو جاتی ہے اور مہک اس کو کہتی ہے کہ گڈ لک فار دا جاب, لیکن آئندہ اس کے شوہر کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات وہ نہ کرے. شیرا جیل میں بیٹھا ہوتا ہے اور پھر پولیس انسپیکٹر جو ہے وہ اس کو دوبارہ کنونس کرنے آتا ہے مہک پہ حملے کے لیے. شیرا کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی میت پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ اب وہ کسی کو نہیں مارے گا. انسپیکٹر کہتا ہے کہ یہ تم جیسے لوگ تو ایسی قسمیں روزانہ کھاتے ہیں اور پھر روزانہ ہی توڑ دیتے ہیں. اس کو اکساتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آخری چانس ہے اور اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ آزاد ہو جائے گا اور نوابزادہ صاحب بھی اس سے خوش ہو جائیں گے. پولیس انسپیکٹر کے بہکانے پہ شیرا جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. پلیز سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریے گا. اور پھر وہ مہک پہ حملے کے لیے مان جاتا ہے. شیرا کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور جس میں نوابزادہ اس کو یہ بول رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ مہک پہ حملے کے لیے تیار ہو جائے گا تو وہ اس کو جیل سے نکلوا دے گا اور یہ اس کے لیے ایک نئی لائف اسٹارٹ ہونے کی جیسا ہے اور اس کی جان جو ہے وہ جیل سے چھوٹ جائے گی. پھر ہم نے دیکھا کہ نوابزادہ صاحب کے پاس ان کا سیکریٹری آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی ایک شوگر مل جو ہے وہ بہت زیادہ لاس میں جا رہی ہے اور بزنس جو ہے بالکل صحیح نہیں چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات اب دارا دیکھ رہا ہے اور وہ اب یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کو دارا سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, اور یہ ساری ڈیٹیل دارا جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے. انسپیکٹر پھر نوابزادہ صاحب کو فون کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ شمشیر جو شیرا ہے وہ مان گیا ہے مہک پہ حملے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی ضمانت کا انتظام کریں گے. دارا وہاں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب شمشیر کو جو ہے وہ ہمیں گھر واپس بلا لینا چاہیے کیونکہ ان کی والدہ جو ہے آخری وقتوں میں اس کو ہی یاد کر رہی تھی اور شمشیر آج کل ایک معمولی سی گروسری اسٹور پہ کیشیئر کی جاب کر رہا ہے. نوابزادہ کہتا ہے کہ اس نے شمشیر کو گھر سے جانے کا نہیں کہا, وہ خود اپنی مرضی سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے گیا ہے اور وہ جب بھی چاہے گھر واپس آ سکتا ہے لیکن اکیلا. دارا کہتا ہے کہ یہ سچویشن, یہ بات جو ہے وہ مشکل ہے, جس پر نوابزادہ جو ہے وہ پھر دوبارہ اپنی کتاب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو ایک انڈیکیشن دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو لے کے کنونس نہیں ہے کہ میں بھی شمشیر کے ساتھ آیا. شمشیر کا باس پھر اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور کس باپ کی, یا کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے یا وہ کیا ہے. شمشیر اس کو کہتا ہے کہ کیا آپ کو کبھی محبت ہوئی, تو وہ کہتا ہے کہ کیا میری عمر ہے محبت کرنے کی. شمشیر کہتا ہے کہ اس کی عمر ہے اور اس نے کی. پھر باس پوچھتا ہے کہ پھر کیا ہوا.
وہ کہتا ہے کہ بس پھر وہ ادھر آ گیا اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ بول نہیں سکتا. شمشیر اپنی سچویشن کو لے کے کافی اداس ہے. اس کا باس جو ہے وہ اس کو سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا اس کے والد صاحب ایک امیر آدمی ہیں یا کوئی بڑے آدمی ہیں. شمشیر کہتا ہے کہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کے والد ایک بڑے آدمی ہیں، لیکن در حقیقت وہ بڑے آدمی نہیں ہیں. شمشیر پھر مہک کو لینے آفس جاتا ہے اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ احسن جو ہے وہ مہک کو گاڑی میں بٹھا رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ اس کو لے جا رہا ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کے شمشیر جو ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے اور اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مہک احسن کے ساتھ بیٹھ کے جائے، خاص طور پہ جب کہ احسن اور شمشیر کی بنتی نہیں ہے اور اس نے ریسنٹلی ہی شمشیر کی بہت زیادہ بے عزتی کی تھی گروسری اسٹور پہ اور پیسے زمین پہ گرا دیے تھے اور بہت ہی بری طریقے سے برا بیہیویئر کیا تھا. احسن پھر مہک کو کہتا ہے کہ ہمیں پرانی باتیں بھول جانی چاہیے اور ایک نئی دوستی کی شروعات ایک نئے سرے سے کرنی چاہیے. ندا یہ سب چیزیں اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ مہک اور مہک اور احسن جو گاڑی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. مہک احسن کو منع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر کی عزت کرنی چاہیے. پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا. ہم لوگ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.